السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی بہت ہی دلچسپ ہے جو ایک جن ذات کے تعارف میں مبنی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ صبح کے وقت میں حافظ صاحب کے پاس بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر سبق دہرانے کے بعد چھٹی ہو جانی تھی۔ اس وقت میرے علاوہ وہاں کافی بچے تھے۔ میرے برابر میں ایک لڑکا یوسف بھی بیٹھا بڑی ہل ہل کر سبق پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک شرارت سوجی اور میں نے فوراً اس کی ٹوپی غائب کر دی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، اس لیے کسی کا بھی دھیان میری طرف نہ گیا۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر ہونک سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میری ٹوپی کہاں گئی؟ ابھی تو میرے سر پر تھی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھنا شروع کیا، پھر اونچی آواز میں بولا، میری ٹوپی دیکھی ہے کسی نے؟ یوسف کی آواز سن کر بچوں میں قدرے ہلچل مچ گئی۔ نہیں، ہم نے نہیں دیکھی۔ ادھر ادھر سے آوازیں آنے لگی۔ بچوں کا شور سن کر حافظ صاحب بھی آ گئے۔ کیا ہوا ہے بچوں؟ اتنا شور کیوں مچایا ہے؟ میں جو مزے سے بیٹھا اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ حافظ جی کو دیکھ کر سٹا گیا۔ یوسف کے بتانے پر حافظ جی فوراً بانپ گئے کہ یقیناً میرا ہی کارنامہ ہے۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے ٹوکا۔ میں نے فوراً ٹوپی یوسف کے پیچھے سائڈ پر رکھ دی۔ ٹوپی ملنے سے ایک بچہ بولا، تمہارے پیچھے ہی پڑی تھی یوسف، تم نے دھیان سے نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا تھا لیکن مجھے نظر نہیں آئی، یوسف بولا۔ بچوں، ٹوپی مل گئی ہے تو اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگ اب چھٹی کرو اور گھر جاؤ، اور تم گھر جانے سے پہلے میری بات سن کر جانا۔ حافظ جی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی حافظ صاحب، میں نے مری مری آواز میں کہا۔ بچوں کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے پاس بلایا اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اگر تم نے یہاں پڑھنا ہے تو شرارتیں نہیں کرنی اور نہ ہی اپنی اصلیت ظاہر کرنی ہے۔ ایسا کرو گے تو باقی بچے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اب اگر تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہیں نہیں پڑھاؤں گا، سمجھے تم؟ جی میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا، میں ادب سے بولا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ ان کے کہتے ہی میں وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ میں جو کہ بہت مزے سے ہوا میں تیرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر نیچے ایک شخص پر پڑی۔ اس کے سر کا بالوں سے خالی تھا۔ وہ کچھ سامان پکڑے اپنے گھر کی جانب رواں تھا۔ اس کی ٹنڈ دیکھ کر میری رگیں شرارت بھڑک اٹھی۔ اس شخص کے پیچھے ایک اور آدمی بھی چلا آ رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے سر پر مارا۔ تھپڑ پڑتے ہی وہ آدمی درد سے تڑپ اٹھا اور غصے سے اس نے پیچھے کی جانب چلتے آدمی کو دیکھا۔ تم نے میرے سر پر تھپڑ مارا ہے؟ ہاں، وہ غصے سے بولا۔ دوسرے آدمی نے بوکھلائے انداز میں کہا، ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کو تھپڑ کیوں ماروں گا؟ ایک تو تم غلطی کرتے ہو، اوپر سے جھوٹ بھی بولتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا اور دونوں لڑنا شروع ہو گئے۔ میں بہت مزے سے سائڈ پر کھڑا انہیں لڑتا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اتنے میں کچھ راہگیر نے ان کی لڑائی رکوانے لگے۔ پھر میں انہیں وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ حافظ صاحب کے گھر پہنچ کر میں نے انسانی شکل اختیار کی اور اندر داخل ہو گیا۔ آج میرا قرآن پاک مکمل ہو جانا تھا۔ میں بھی باقی بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور سبق دہرانے لگا۔ اتنے میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور باہر بارش برسنے لگی۔ بارش کے برسنے کی وجہ سے بچوں کو لیٹ چھٹی ہوئی اور باہر اندھیرا چھا گیا۔ حافظ جی کی بیگم کو کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں درکار تھیں۔ میں چونکہ ابھی وہیں تھا۔ میں نے کہا، میں لا دیتا ہوں آپ کو لکڑیاں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں 2 منٹ میں پورے مہینے کی لکڑیاں اٹھا لایا اور ساتھ میں لالٹین کا تیل بھی۔ وہ مجھے اتنی جلدی اتنا سب لاتے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تم اتنی جلدی اتنی ساری لکڑیاں کیسے لے آئی؟ حافظ صاحب کی بیگم نے کہا، میرے لیے یہ بہت معمولی کام ہے۔ ویسے بھی آپ میرے استاد محترم کی بیوی ہیں تو آپ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں۔ اب چونکہ میرا قرآن پاک مکمل ہو چکا ہے، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں اور حافظ صاحب اور آپ کے لیے میری طرف سے مٹھائی کا ٹوکرا اور کچھ یہ نایاب زیورات تحفے کے طور پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حافظ جی کی بیگم کو حیران پریشان چھوڑ کر میں فوراً وہاں سے باہر نکل آیا۔ میں علیہ نور ایک جن زاد ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک قبیلے میں رہتا ہوں۔ ہم جن چونکہ ویران جگہوں پر یا کسی سوراخ کے اندر پورے قبیلے کے ساتھ آباد ہو سکتے ہیں، سو ہم لوگ آج کل ایک درخت کے اندر موجود سوراخ میں رہائش پذیر ہیں۔ ہمارا پورا قبیلہ اس میں بآسانی سمایا ہوا ہے۔ گھر جاتے ہی ابا کو میری شرارتوں کا علم ہو چکا تھا، سو میرے پہنچنے ہی
انہوں نے مجھے اپنی عدالت میں بلا لیا۔ تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے کہ آدم زادوں سے دور رہو، ان سے ہمارا دور رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ وہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ انہوں نے قدرے غصے سے کہا، نہیں ابا، وہ لوگ تو ہم سے بہت ڈرتے ہیں، ہمارا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ان میں ہر کوئی ڈرنے والا نہیں ہوتا، کچھ خطرناک عامل یا شیطان کی پوجا کرنے والے بھی ہوتے ہیں جو تمہیں اپنا غلام بنا کر ہمیشہ کے لیے قید کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم ان سے دور رہو، ورنہ میں تمہارا آدم زادوں کی بستی میں جانا بند کر دوں گا۔ سنا تم نے؟ ابا دھمکی دیتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے ابا، اوپری دل سے میں نے کہہ دیا تھا، لیکن اندر سے میرا بھرپور ارادہ آدم زادوں کو تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے بہت مزہ آتا تھا جب میں انہیں تنگ کرتا تھا اور وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے یا ڈر کر بھاگ جاتے تھے، مجھے عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ ایسے ایک دن ایک لڑکا اکیلا پارک میں بیٹھا چاکلیٹ کھا رہا تھا کہ اچانک میں نے اس کا چاکلیٹ چھین لی اور وہ چاکلیٹ فضا میں تیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا اتنا خوفزدہ ہوا تھا کہ اپنا سامان وہیں چھوڑ کر بھوت بھوت کہتا ایک طرف دوڑنے لگ گیا اور میں وہیں کھڑا مزے سے اس کی چاکلیٹ کھانے لگ گیا۔ ویسے بھی میٹھا ہم جنات کو بہت مرغوب ہے اور میٹھے کو چوری کر کے کھانا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا جنات میں۔ ایک دفعہ ایک جگہ قرآن خوانی میں نے وہاں سے پوری میٹھے کی دیگ غائب کر دی اور گھر والوں کا جو حال ہوا وہ پوچھو ہی نہ۔ ایسے ہی میں نے کافی لوگوں کو تنگ کیا تھا، کچھ آپس میں لڑائی کروا دی تھی اور کچھ کا سامان آگے پیچھے کر دیا، لیکن ابا کو اکثر ہی میرے کارناموں کی رپورٹیں ملتی رہتی تھی۔ وہ مجھے کافی نصیحتیں کرتے تھے، لیکن میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ علیہ نور، سدھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وقت تمہیں خود سمجھا دے۔ ابا کی آواز کانوں میں پڑی تھی اور میں سر جھکائے خاموشی سے سن رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنی موجود میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر وہاں کالا جادو کرنے والے ایک عامل پر پڑی جو پتہ نہیں ایک قبر کے پاس کھڑا کیا کر رہا تھا۔ اپنی عادت سے مجبور میں فوراً اس عامل کے پاس جا کھڑا ہو گیا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی وہ میری موجودگی بھانپ گیا اور اس نے میری طرف غور کر کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یوں گمان ہو رہا تھا کہ شعلے نکل رہے ہوں۔ میں نے عموماً ہمیشہ آدم زادوں کو خود سے ڈرتے دیکھا تھا، لیکن یہ پہلا انسان تھا جو مجھ سے ڈرنے کے بجائے نہ صرف مجھے دیکھ سکتا تھا بلکہ الٹا مجھے ہی ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی جناتی صفات کی بنا پر فوراً غصہ آ گیا اور میں اس پر حملہ کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس نے مجھے پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے انگارے پر ڈال دیا ہو۔ میں تکلیف سے دھورا ہو رہا تھا۔ ایک تو تم میرے کام میں خلل ڈال رہے تھے اور اوپر سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ تم جانتے نہیں میں کتنا طاقتور عامل ہوں، تم جیسے جنات کو تو میں یوں چٹکی میں مسل دوں گا، وہ نخوت بھرے لہجے میں بولا۔ اتنی تکلیف میں بھی مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے اس کے پاس پڑا سفوف سے بڑا پیالہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا، اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ میں فوراً وہاں سے غائب ہو گیا اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر جلدی جلدی ایک وظیفہ پڑھنے لگا۔ جوں میں وظیفہ پڑھتا گیا تب مجھے افاقہ ہونے لگا۔ پھر میں نے نماز پڑھی اور اللہ کے حضور توبہ کرنے لگا۔ کچھ دن تک میں باقاعدگی سے نمازیں اور قرآن پاک پڑھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ میں نے نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ میں 200 سال کا ہو چکا ہوں اور جنات کی عمریں کافی لمبی ہوتی ہیں، یہ 1000 سال سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں اور 200 سال کی عمر کا تو جوان مانا جاتا ہے۔ میں آج کل اپنے خاندان سے دور ایک کھنڈر میں رہ رہا تھا۔ میں کافی دنوں سے وہاں مقیم تھا۔ عامی والا واقعہ بھی کافی حد تک میرے ذہن سے معدوم ہو گیا تھا۔ آج میں پھر آدم زادوں کی بستی میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ حافظ جی کو سلام کر آؤں، آخر کار وہ میرے استاد محترم تھے اور قرآن پاک پڑھانے والے کی تو عزت تو ویسے بھی بہت ہوتی ہے، اور اپنے استاد محترم سے ہی میں نے سنا تھا کہ اگر کسی چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کا ادب کرنا شروع کر دو، جیسے کتابوں کی عزت کرنا ہے، اپنے استاد کی عزت کرنا وغیرہ۔ میں حافظ جی کے گھر پہنچا تو وہ ابھی بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئے تھے۔ میں فوراً ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوئے۔ ارے علیہ نور، آج تم کیسے یہاں کا راستہ بھول گئے؟ میں تو آپ کی مصروفیات کے خیال سے ہی نہیں آتا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے بولا، ویسے میں تمہاری آخری بات کی حرکت سے ناراض تھا، لیکن میں تمہیں دیکھ کر میری ناراضگی دور ہو گئی ہے۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولے، میں شرمندہ ہوں حافظ جی، مجھے معاف کر دیں۔ میں شرمندہ سا بولا۔ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے جسم کے اندر شعلے بھڑک اٹھے ہوں۔ اس وقت میں انسانی قالب میں تھا اور میں تکلیف سے دھورا ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں علیہ نور؟ حافظ جی
تیزی سے میری طرف آتے ہوئے بولے۔ پھر انہوں نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ تک وہ پڑھتے رہے تو میری حالت قدرے بہتر ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ حافظ جی نے کہا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں خود کو کافی کمزور محسوس کر رہا تھا۔ یہ اچانک تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ علیہ نور، کہیں تمہاری دشمنی تو نہیں کسی کے ساتھ؟ دیکھو اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس دن عامل کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ میں نے دہرا دیا۔ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا تھا کہ لوگوں کو تنگ مت کیا کرو، لیکن تم باز نہیں آئے۔ حافظ جی نے کہا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا، اور آپ کو تو پتہ ہے ہم آگ سے بنے ہیں، غصہ تو جنات کو بہت جلدی آتا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے خیال سے وہ عامل بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ ممکن ہے ایسا ہی حافظ جی۔ پھر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اور جنات سے متعلق ایک کتاب اٹھا لائے اور پھر کچھ دیر اس کتاب میں مطلوبہ مواد ڈھونڈ کر پڑھتے رہے۔ کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی اور میری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ علامات تو یہی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ تم پر تسخیر جنات کا عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی وقتی طور پر تو میں نے رکاوٹ ڈال دی ہے، لیکن وہ دوبارہ کوشش کرے گا۔ بہتر ہے تم اس کا مکمل حل کرو۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مسلسل 10 دن تمہیں کرنا ہوگا۔ اس میں ناغہ نہیں ڈالنا ورنہ دوبارہ کرنا پڑے گا، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ کسی انسان یا جن کو تنگ نہیں کرنا، خود کو باوضو رکھنا۔ ان کی ہدایت میں نے ذہن نشین کر لی اور اجازت لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ وظیفہ میں نے کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وظیفہ شروع کیے 5 دن ہوئے تھے کہ اچانک مجھے لگا کہ میرے ٹھکانے پر کوئی آ گیا ہے۔ کھنڈر میں 2 لوگ سیر و تفریح کے گھر سے آئے تھے، انہیں دیکھ کر گمان تو یہی ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ وظیفہ کرنے کی گھر سے بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ انہوں نے بھجن گانا شروع کر دیا۔ مجھے ایک دم شدید غصہ آیا اور میں انہیں سبق سکھانے کے ارادے سے آگے بڑھا، لیکن ان کے گرد نادیدہ حصار سے ٹکرا گیا اور دور جا گرا۔ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ میں نے پھر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی حال ہوا۔ غصے کی وجہ سے میں کچھ بھی سوچنے کی کیفیت میں نہ تھا۔ میں نے بار بار ان کے حصار سے ٹکرا رہا تھا، پھر تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ جب وقت دیکھا تو وظیفے کا وقت نکل چکا تھا، کیونکہ اسے ایک ہی وقت میں روز کرنا تھا۔ بھجن کی آواز آنا بھی بند ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ لوگ بھی جا چکے تھے۔ میرے وظیفے کے دوران خلل ڈالنا ہی ان کا مقصد تھا۔ یقیناً اس عامل نے انہیں بھیجا ہوگا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے شعلوں میں گر گیا ہوں۔ یہ تکلیف اس دن کی بھی تکلیف سے زیادہ تھی۔ میں ادھر ادھر درد کی شدت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو پھر مجھے وہی درد ہونے لگا۔ اس تکلیف کی وجہ سے میں وظیفہ نہ کر سکا اور کچھ دن تک وہ عامل مجھے تسخیر کرنے والے عمل سے خود کا غلام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے اس کا غلام کے طور پر حاضر ہونا تھا۔ آج رہ کر مجھے اپنے ابا کی نصیحتیں یاد آ رہی تھی، لیکن افسوس ہم اپنے بڑوں کے تجربے اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو بعض اوقات شدید نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ میں عامل کے سامنے کھڑا بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا اور وہ مجھے بہت غرور اور تمسخر سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ اسے اٹھا کر پٹک دوں، لیکن چونکہ وہ مجھے اپنا غلام بنا چکا تھا اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن تو بہت غصہ دکھا رہا تھا۔ آج کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز سے گویا ہوا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ کچھ دیر وہ تیز نگاہوں سے گھورنے کے بعد بولا، جو میں پوچھوں گا اس کا مجھے سچ سچ جواب دینا۔ جی، میں نے مدھم سی آواز میں کہا۔ اپنا نام اور دین بتاؤ۔ وہ رعبدار انداز میں بولا، میرا نام علیہ نور ہے اور میں مسلمان ہوں۔ تم سے میں ایسے کام لوں گا جس سے ویسے ہی تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اس سے بڑی ایک مسلمان کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ وہ مکارانہ انداز میں بولا۔ میں دل ہی دل میں بے چتاب کھانے لگا، لیکن خود پر قابو رکھا، کیونکہ پہلے ہی اس غصے کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا تھا۔ ابھی تم جاؤ، لیکن میں جب بھی تمہیں بلاؤں یا جس کام کو کرنے کو کہوں تمہیں کرنا ہوگا، اور ہاں، میری اجازت کے بغیر تم اپنے کسی خاندان کے جن سے نہیں ملو گے اور نہ اپنے قبیلے جاؤ گے۔ اگر میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں تمہیں بوتل میں بند کر دوں گا، سمجھے تم؟ اب جاؤ اور میرے حکم کا انتظار کرو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں فوراً وہاں سے غائب ہو گیا اور اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال لے گا۔ میں دل ہی دل میں گریہ زاری کرنے لگا۔ میں ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا جہاں مجھے اس عامل نے کچھ تعویذات اور جانوروں کی ہڈیاں چھپانے کا حکم دیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا یہ سارا کچھ اس کے جسم کے گرد لپیٹ دوں، لیکن ہائے میری قسمت۔ خیر، میں ہوا بن کر ان کے گھر میں داخل ہوا اور کچھ جگہوں پر سب سامان چھپا دیا۔ ان کے گھر میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی تھی، لگتا تھا گھر میں دعوت ہے۔
مختلف قسم کی خوشبوئیں پورے گھر میں پھیلی تھی۔ میں نے بلی کی شکل اختیار کی اور کچن میں گھس گیا۔ وہاں کافی ساری مٹھائیاں دیکھ کر میرا دل للچا گیا اور میں نے کھانی شروع کر دی۔ اتنے میں کسی عورت نے مجھے دیکھ لیا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں فٹ سے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا میری کمر پر دے مارا۔ میرے پورے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ میں فوراً کچن سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کھنڈر میں آ کر میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ درد کی لہریں پورے جسم میں گردش کرنے لگی۔ میرے پاس کچھ جڑی بوٹیاں تھیں، ان کا سفوف میں نے لگایا تو کچھ دیر بعد مجھے درد سے نجات ملی تو سکون ہوا، اور پھر میں عامل کو کوستے سو گیا۔ عامل مختلف لوگوں سے پیسے لے کر کام کرتا تھا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ اس کے پاس آدم زادوں کا ہجوم دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ تو جنات سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ حسد اور جلن میں ایک دوسرے کو ہی نقصان میں مبتلا کر رہے ہیں، چاہے اپنا ایمان بھی خراب کرنا پڑ رہا ہو، اور اس سے بھی گریز نہیں۔ آج اس نے مجھے ڈرانے کا کام سونپا اور کہا کہ ایک ہفتے تک مجھے ایک لڑکی کو مسلسل ڈرانا ہے۔ نہ صرف ڈرانا ہے بلکہ ممکن ہو تو اس کے اندر سراریت بھی کر جاؤں اور باقی گھر والوں کو بھی ڈرانے کا کام کروں۔ جب اس نے حکم دیا تو میرے اندر غصہ ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسے حکم سننے کی عادت نہ تھی۔ میں تو آزاد پنچھی تھا۔ غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں میری آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگیں۔ عامل کی تیز نظر نے بھانپ لیا اور بولا، اے علیہ نور، میرا حکم ماننا تجھ پر فرض ہے، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھ ورنہ تجھے بھسم کر دوں گا۔ ابھی تجھے جو تو میں نے کچھ کہا نہیں۔ اگر تو مجھے للکارے گا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی اور مجھ سے غلط بیانی کی تو یاد رکھ میری نظر تجھ پر ہے، مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ تو نے میرا حکم نہ مانا۔ میں آپ کا سب حکم مان رہا ہوں، باقی تو آپ جنات کی سرکش فطرت سے واقف ہیں۔ جاؤ اور جا کر میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اور میں خاموشی سے وہاں سے ہوا بن کر نکل گیا۔ اندھیری رات تھی، ہر طرف بارش زور و شور سے برس رہی تھی۔ بجلی کے گرج خوف و ہراس پیدا کر رہی تھی۔ جس لڑکی کو مجھے تنگ کرنا تھا اس کا نام ملیحہ تھا۔ وہ مزے سے اپنے بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ عام حالات ہوتے تو یقیناً یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہوتا، لیکن اب میرا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا اسے ڈرانے کو۔ خیر، میں نے زور سے کھڑکی کے پٹ دیوار کے ساتھ مارے۔ شور سن کر اس کی آنکھیں کھل گئی۔ آنکھیں مسلتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر چادر ہٹا کر بیڈ سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں چل کر کھڑکیاں بند کرنے لگی۔ میں نے پھر دروازہ زور سے بند کرنا اور کھولنا شروع کر دیا۔ ملیحہ اب کچھ ڈرنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر کمرے سے بھاگتی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور خود ایک انسانی قالب میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سہمی سی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن اگر میں اپنا کام نہ کرتا تو عامل میری چٹنی بنا دیتا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں ایک جنزاد ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا تو میرے دل کو تم اچھی لگی، سوچا کیوں نہ تھوڑی گپ شپ لگائی جائے۔ جن بھائی، مجھ سے گپ شپ آپ لگا کر کیا کریں گے؟ میں کون سا کوہ کاف سے ہوں جس سے آپ جنات کی غیبتیں کر کے دل کا ہلکا کریں گے؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، ویسے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں پرسوچ انداز سے بولا۔ پھر مجھے یاد آیا، میں نے تو اسے ڈرانا تھا۔ گستاخ، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیا تمہیں غیبتیں کرنے والا لگ رہا ہوں؟ تم نے میرے غصے کو للکارا ہے، اب چکھو مزہ، میں نے غصے سے للکارتے ہوئے کہا۔ میں نے خوفناک بلے کی شکل اختیار کی اور پورے کمرے کے دروازے کی کھڑکیاں بجانا شروع کر دیے۔ میں 7 خوفناک آوازیں نکالنے لگا۔ ملیحہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگی۔ شور شرابہ سن کر اس کے گھر والے دوڑتے ہوئے آئے اور میں نے فوراً سے کھڑکی سے باہر کود گیا۔ میں دوبارہ جب ملیحہ کو ڈرانے ان کے گھر میں داخل ہونے لگا تو جھٹکا کھا کر دور جا گرا۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے حفاظت کے لیے حصار قائم کر لیا ہے۔ میں پھر وہاں سے غائب ہو کر فوراً عامل کے پاس پہنچ گیا۔ عامل ابھی بھی اپنے کام سے فارغ ہوا تھا، مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ علیہ نور، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ملیحہ کو ڈرانے کی غرض سے گیا تھا ادھر، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے حصار قائم کر دیا ہے، اس لیے میں وہاں داخل نہیں ہو سکا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں انہیں خود دیکھ لوں گا، ابھی میرے آرام کرنے کا وقت ہے، میں کچھ دیر سکون سے لیٹنا چاہتا ہوں، عامل نے کہا۔ میں وہاں سے نکل کر ہوا میں اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے میری نظر راستے میں موجود ایک کتے پر پڑی جو زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر میرے اندر ہمدردی کا جذبہ جاگ اٹھا اور مجھے حافظ صاحب کا سنایا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ کیسے ایک عورت کو اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کی مدد کرنے پر اللہ میری بھی مشکل آسان کر دے گا۔ میں فوراً نیچے اترا، کتے کو اپنے ٹھکانے پر لے آیا۔ اگرچہ کتے جن اور دوسری مخلوق کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ زخمی تھا،
اس لیے اسے شور نہ مچایا۔ کچھ دن اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اسے واپس ہی وہیں چھوڑ آیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ جب میں وہاں سے اڑنے لگا تو وہ کتا دور سے دھندلاتا مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ ہوا میں اڑتے اڑتے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار سے گزرا تو میرا دل چاہا انہیں سلام کرتا جاؤں، لیکن عامل کے ڈر سے میں وہاں نہیں گیا۔ راستے میں مجھے ایک حلوائی کی دکان دکھائی دی جہاں ایک بچہ کھڑا للچائی نظروں سے مٹھائی دیکھ رہا تھا۔ حلیے سے وہ مجھے قریب لگ رہا تھا۔ میٹھا تو میری بھی کمزوری تھی۔ میں نے فوراً انسانی قالب اختیار کیا اور حلوائی کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے کافی ڈھیر ساری مٹھائی لی اور اس میں سے کافی زیادہ اس بچے کو دی۔ ایسا کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے قلب میں عجیب سا سکون اترا۔ پھر میں نے چند چاندی کے سکے اس کے حوالے کر دیے۔ چاندی کے سکے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ ارے بھائی، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ بولا، رکھ لو بھائی، میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، کہہ کر فوراً وہاں سے نکل کر ساتھ ایک ویران سی گلی میں چلا گیا اور وہاں سے غائب ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ عامل غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں جب بھی ان پر وار کرتا ہوں وہ کھا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا کون سا عامل مل گیا ہے جو میرے مقابلے میں آ کھڑا ہوا ہے؟ وہ غصے سے بول رہا تھا، علیہ نور، تم جاؤ اور پتہ کرو کس کی مدد سے وہ لوگ یہ سب کر رہے ہیں۔ میں وہاں نہیں جا سکتا، حصار سے ٹکرا کر باہر ہی رہ جاتا ہوں۔ میں نے کہا، تم انسانی قالب میں ڈھل کر کسی دوسرے انسان کو پیسے دو اور ان کی مخبری پر لگا دو۔ اس طرح جو بھی بات تمہارے علم آئے فوراً مجھے بتاؤ۔ جی ٹھیک ہے، اللہ کرے وہ جو بھی ہے تمہارا ایسا حشر کرے کہ زندگی بھر تم کچھ نہ کر سکو۔ میں دل ہی دل میں سوچتا وہاں سے نکل کر ملیحہ کے گھر آ گیا۔ ایک بار پھر میں نے اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر میں اندر چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے حصار ختم کر دیا انہوں نے۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے ملیحہ بیٹھی نظر آئی۔ میں اس کی جانب بڑھا اور انسانی قالب اختیار کر لیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دل خراش چیخ ماری۔ اس کی آواز سن کر سب دوڑے چلے آئے۔ ان میں ایک چہرہ جانا پہچانا بھی تھا۔ انہیں دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ ارے علیہ نور، تم یہاں؟ وہ حیران ہوئے۔ میں بھی حیرانگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جی حافظ جی، میں علیہ نور، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ باقی سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ملیحہ کی ماں بولی، حافظ صاحب آپ انہیں جانتی ہیں؟ ہاں، یہ میرا شاگرد رہ چکا ہے۔ وہ بولی، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ جنات کو بھی پڑھاتے تھے؟ وہ متاثر کن لہجے میں بولی، ایسے باتیں عام لوگوں میں کریں تو خوف و ہراس پھیلتا ہے، انہوں نے جواباً کہا۔ اور پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ اے علیہ نور، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، میں بے بسی سے بولا۔ تم چلو میرے ساتھ میرے گھر میں اور وہاں بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو اس عامل کو پتہ چل جائے گا اور وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میں خوفزدہ انداز سے بولا، کچھ نہیں ہوتا، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ پرزور انداز سے بولے۔ حافظ صاحب چونکہ میرے استاد تھے اور ان کی میں بہت عزت کرتا تھا، اس لیے ان کی بات ٹالنا میرے لیے ناممکن تھا، چاہے بعد میں جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ خیر میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچ کر ان کو سارا ماجرا سنایا۔ میری بات سن کر وہ بولے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تم جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ تم اسے جھوٹ بھی بولو گے تو اسے پتہ نہیں چلے گا، اس لیے ڈرو مت۔ ویسے بھی اللہ کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں، انشاءاللہ میں تمہیں اس سے نجات دلواؤں گا۔ کیا بات ہے، سچ ہے؟ میں حیرانگی سے بولا، ہاں 100%، اگر تم چاہو تو آزما لو۔ وہ پر یقین انداز سے بولا، اس نے مجھے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ میں ملیحہ کی مدد کون کر رہا ہے، اس کی خبر اسے دوں، تم اسے میرے بارے میں بتا دو۔ حافظ جی نے کہا، لیکن اگر اس نے آپ کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میں نے پریشان کن لہجے میں کہا، کچھ نہیں ہوتا، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، جیت ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے اور میں تمہیں جلدی ہی اس کی غلامی سے نجات دلاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن تم بھی وعدہ کرو آئندہ تم کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ جی میں وعدہ کرتا ہوں اور دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تم جاؤ اور اس عامل کو میرے بارے میں بتا دو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ جی ٹھیک ہے، اور میں ہوا بن کر باہر نکل گیا، عامل کے پاس پہنچ گیا اور اب میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بتاؤ مجھے کون سا عامل ان کی مدد کر رہا ہے؟ وہ بولا، حافظ مجتبیٰ نام ہے ان کا، لیکن انہیں سب حافظ صاحب ہی کہتے ہیں، وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب کا نام سن کر وہ چونک گیا، پھر بولا، کہاں رہتا ہے؟ میں نے ان کے علاقے کا نام بتا دیا۔ اوہ، یہ تو وہی حافظ ہے، اسے تو میں دیکھ لوں گا، عامل نخوت بھرے لہجے میں بولا۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو اس حافظ سے بھی نپٹ لوں گا۔ وہ پھر سے بولا، میں جو دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ابھی عامل کو سب پتہ چل جائے گا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ عامر صرف مجھے ڈرانے کے لیے بولتا تھا کہ میں جو بھی کروں گا اسے معلوم ہو جائے گا کتنا مکار اور جھوٹا عامر ہے۔ اتنا عرصہ مجھے بیوقوف بنائے رکھا، شاید یہ میرے اعمال کی ہی سزا ہے جو میں اب تک لوگوں کے ساتھ کرتا رہا۔ میں نے دل گرفتگی سے سوچا، پھر میں وہاں سے کھنڈر میں چلا آیا۔ میں حافظ جی کے پاس کھڑا انہیں بتا رہا تھا، آپ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے۔ حافظ جی، وہ عامر تو کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے۔ میں نے کہا، علیہ نور، وہ سچ کہہ رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن مجھے شک تھا کہ وہی عامر ہے، اس لیے میں نے تم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن اب اس نے خود ہی جان پہچان کا اظہار کر دیا ہے تو وہ یقیناً وہ دلاور ہی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں مزید کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں پوچھو۔ آپ کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا، میں اور دلاور بچپن میں دوست تھے، ہمارے درمیان کافی گہری دوستی تھی، ہم دونوں ساتھ سکول جاتے اور گھر واپس آ کر بھی کھیلنے لگ جاتے، میں ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر رہا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہم لڑکپن میں داخل ہو گئے۔ دلاور کو پیسے کمانے کا شروع سے ہی بہت شوق تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، بس وہ پیسے کمانے کے نت نئے طریقے سوچتا رہا۔ ایک دن میں اور دلاور درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی وہاں آ گیا۔ حلیے سے تو وہ کوئی عام انسان آدمی لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب شیطانی سی چمک نظر آ رہی تھی، مجھے اس سے شعاعیں خارج ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہم دونوں سے پوچھا، تم لوگ پیسے کمانا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے میں اسے کوئی جواب دیتا، دلاور فوراً بول اٹھا، ہاں ضرور، تو تم لوگوں کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، یہ ایک پتلا ہے جسے تم لوگوں نے ایک گھر میں دفن کرنا ہے۔ وہ بولا، ہاں میں ضرور کر دوں گا۔ دلاور نے حامی بھر لی، تو ٹھیک ہے، کل صبح تم میرے گھر آنا اور اس پتلے کو دفن کر دینا، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ آدمی بولا، میں پورے وقت پر آ جاؤں گا۔ دلاور پرجوش انداز سے بولا۔ میں نے لاکھ دلاور کو سمجھایا کہ ایسے پتلے کالے جادو میں استعمال ہوتے ہیں، تم مت جاؤ، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور چلا گیا۔ کام کر کے جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس خاصے پیسے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس عامر کے پاس روز جانے لگا اور مجھ سے ملنا ترک کر دیا۔ میں خود ہی اس کے گھر ملنے جاتا اور اس کو سمجھاتا، لیکن وہ نہیں سمجھتا، پھر میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے پتا چلا کہ وہ مکمل عامر بن گیا ہے، لیکن وہ وہاں سے کسی اور شہر میں چلا گیا ہے۔ اب کافی دیر بعد اس کا نام تمہارے منہ سے سنا ہے۔ انہوں نے تفصیلاً جواب دیا، لیکن آپ مجھے اس عامر سے نجات کیسے دلائیں گے؟ میں نے فکر مند لہجے میں کہا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ وہی تمہیں آزادی دلائے گا، وہ پر یقین لہجے میں بولے۔ واپس آنے کے بعد عامر نے حافظ صاحب پر قابو پانے کے لیے چلا کرنا شروع کر دیا، لیکن ناکام ہو گیا۔ خود کو ناکام ہوتے دیکھ کر اس سے برداشت نہ ہوا، وہ شدید غصے میں آ گیا اور اس نے ہاتھ میں چاقو پکڑ لیا۔ میں پاس کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے عامر کو روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ حافظ صاحب کا سامنا کرے۔ پھر عامر حافظ صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ گھر میں اکیلے تھے۔ وہ حافظ صاحب کو للکارتے ہوئے بولا، تم ہمیشہ میرے کام میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہو، پہلے بھی تم روکنے آ جاتے تھے، اب بھی تم نے ٹانگ اڑائی ہے۔ دیکھو دلاور، تم یہ سب کالے دھندے چھوڑ دو اور واپس اسلام کی طرف آ جاؤ، آج نہیں تو کل قبر میں جانا ہے، پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، نہ توبہ کرنے کا وقت ملے گا۔ حافظ صاحب نے کہا، تو میری چھوڑ، اس وقت اپنی خیر منا، میں تجھے مار ڈالوں گا، تو آج زندہ واپس نہیں جائے گا۔ دلاور نے غصے سے کہا۔ میں پاس کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیونکہ نہ میں اس عامل کے اندر گھس جاؤں اور خود کو آزاد کرا لوں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا تھا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں عامل کے اندر گھس گیا۔ حافظ صاحب چونکہ مجھے دیکھ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اس کے اندر سرایت کرتے دیکھ لیا تھا۔ حافظ صاحب، اب میں اس عامل کے وجود پر میرا قبضہ ہے، میں اس کی سب طاقتیں آزاد کروا دوں گا۔ میں عامل کو حافظ جی کے گھر سے باہر نکل کر ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ میرے ساتھ حافظ صاحب بھی تھے۔ علیہ نور، فوراً اسے اپنا کام کر کے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ وہ طاقتیں ہم پر بھی حملہ کر دیں گی۔ جی حافظ صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے فوراً اپنا کام کیا اور حافظ صاحب کو لے کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم لوگ دوبارہ حافظ جی کے گھر میں پہنچ گئے۔ علیہ نور، دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ نقصان اٹھا بیٹھو۔ جی حافظ صاحب، میں یہ سبق زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیے۔